अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, हाजिर हैं फिल्म अज़रा के पार्ट 2 के साथ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इस फिल्म को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर मजबूर हैं। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मैं इसका एक भी गोशा आप लोगों की नज़रों से, आपकी समातों से ओझल नहीं रखना चाहता था। इसलिए मैंने इसके एक एक सीन को बड़ी तफसील से लिखा, कोशिश की कि इख्तसार से काम लेकर उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर सकूं। तो आइए आपके सामने हाजिर है फिल्म अज़रा का दूसरा हिस्सा। वामिक शाम की तरफ जाता है, जहां किले के दरवाजे पर बहमन के हुक्म से सिपाही उसे रोक लेते हैं और अंदर दाखिल नहीं होने देते। बहमन अज़रा को रिझाने की कोशिश करता है, मगर अज़रा चालाकी से उसको टालती है। वामिक अज़रा की जुदाई में नीम पागल होकर अपने मुल्क के जलावतन और अपने हिमायती काहन के हाथ लग जाता है, जो अपने शागिर्द की मदद करने का तहैया करता है। बहमन और अज़रा खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और बहमन की बदनीयती अज़रा पर पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है। एक रात वामिक बहमन के महल में दाखिल होकर उस पर काबू पा लेता है, मगर बहमन चालाकी से उसे गिरफ्तार कर लेता है और अज़रा को वामिक के खून आलूद कपड़े और उसकी छोड़ी हुई तलवार दिखाकर उसके मरने की खबर सुनाता है, मगर अज़रा यकीन नहीं करती। वामिक का उस्ताद मुकद्दस काहन बहमन के महल में पीर बन के पहुंचता है और चालाकी से बहमन को उसके ठीक होने का यकीन दिलाकर इलाज के बहाने साथ ले जाता है, मगर चालाक रहीला बहमन के दिमाग में काहन के खिलाफ शक डाल देती है और बहमन वामिक के कत्ल का हुक्म दे देता है। मगर ये सब उर्फा सुन लेती है और कैद खाने जाकर रहीला की मन्नत समाजत करती है, मगर रहीला उसकी एक नहीं सुनती। आखिर उर्फा बहमन के सिपा सलार की मिन्नत करती है, जिसका दिल पसीज जाता है और वो वामिक को जाने की इजाजत देकर रहीला को कत्ल कर देता है। उर्फा वामिक को लेकर काहन के डेरे पर पहुंचती है। काहन उनको फरार करवाने ही लगता है कि बहमन सिपाहियों समेत आकर उन्हें पकड़ लेता है और काहन को मार देता है। वामिक और अज़रा को कैद कर लिया जाता है, जहां बहमन अज़रा को अपनी मोहब्बत के इकरार के लिए मजबूर करता है, मगर अज़रा नहीं मानती। बहमन उस पर तशद्दुद करता है, मगर अज़रा के हौसला में कमी नहीं आती। बहमन गुस्सा में वामिक की आंखों में दहकती हुई सलाखें डालकर उसे अंधा कर देता है, लेकिन उसी वक्त अज़रा भी अंधी हो जाती है। वामिक को शाम की गलियों में छोड़ दिया जाता है। एक रात अंधी अज़रा महल की छत से गिरकर मर जाती है और वहां से गुजरते हुए अंधे वामिक को मिल जाती है। वामिक उसकी लाश उठाकर जा रहा होता है कि बहमन पीछे से तीर का वार करके उसे भी मार देता है, लेकिन कुदरत का इंतकाम जोश में आ चुका होता है, क्योंकि ठीक उसी वक्त अज़रा की मुलाजमा उर्फा भी बहमन को तीर के वार से हलाक कर देती है। वामिक और अज़रा मर जाते हैं और आसमानों पर उनका मिलाप हो जाता है और यूं यह खूबसूरत फिल्म अपने अंजाम को पहुंचती है। नाजरीन, एक बार मैं करतार सिंह का रिव्यू करते हुए स्पीचलेस हो गया था और दूसरा झटका मुझे अज़रा ने दिया। इतनी शानदार और बेझोल स्टोरी के कहीं आप ये नहीं कह सकते कि ये सीन डायलॉग फजूल है। हाँ, एक चीज की मैंने कमी महसूस की, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। इस फिल्म की किस किस चीज की तारीफ करूं? स्टोरी, डायलॉग, ड्रेसेस, एक्टिंग, पिक्चराइजेशन, डांस, आइटम सॉन्ग्स, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, सेट्स, फाइट, गरज के हर चीज लाजवाब थी। नीलो का हुस्न, नागिन और दरवाजा के बाद इस फिल्म में पूरी आबोताब पर था। शहजादा के रोल में पुरवकार और आशिक के रोल में एक मजलूम का किरदार इजाज ने इसका हक अदा कर दिया। नईम हाशमी हिमालय वाला विलन और अलाउद्दीन सैमी विलन के किरदार में कमाल कर गए। अच्छा, लैला की कमजोर डायलॉग डिलीवरी को उनकी खूबसूरती ने छुपा लिया। एम इस्माइल और जीएन भट्ट की तारीफ ना करना ज्यादती होगी। पन्ना और एमी मिनवाला के आइटम सॉन्ग्स कमाल थे। करैक्टर एक्टर में तमन्ना परवीन, सबा और कॉमेडी में नजर और जरीफ बेमिसाल थे। जरीफ का इंतकाल 1960 में हो चुका था। इसका मतलब है कि यह फिल्म काफी अरसा से तैयार हो रही थी या लेट रिलीज हुई। सिर्फ एक सुकम जो मुझे नजर आया वो ये था कि वामिक के उस्ताद के लिए लफ्ज मुकद्दस काहन इस्तेमाल किया गया,
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فلم قبل از اسلام کے دور کو سامنے رکھ کر لکھی گئی۔ اسی طرح لیلا کے نام کے ساتھ ایزابیلا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلم اسلامی رنگ سے ہٹ کر لکھی گئی۔ اگرچہ بقیہ تمام نام مسلم تھے، لیکن تمام فلم میں پیر و مرشد اور خدا کی وحدانیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ کاہن کا لفظ قبل از اسلام مذہبی پیشواؤں اور یونان و مصر میں پروہتوں کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ صرف ایک یہ چیز سنجیدہ اور سمجھدار فلمی شائق کو تھوڑا سا پریشان کرتی ہے، ورنہ یہ فلم ایک ایسا ماسٹر پیس ہے جو ہماری فلمی تاریخ کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ دوسرا، اس میں رحیلہ، تغرل اور بہمن کی موت تو دکھا دی گئی، مگر ارسلان اور ایزابیلا کا انجام نہیں دکھایا گیا، جس کا شاید شائقین کو افسوس بھی رہے گا۔ ورنہ میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ وامق بہمن سے مل کر پہلے کوہ نقیبہ اور بعد میں یمن کو فتح کر لے گا اور کہانی کا خوشگوار انجام ہوگا، لیکن منشی دل نے صدیوں پرانے ایرانی شاعر ابو القاسم حسن بن احمد انصوری کی لکھی ہوئی اس نظمیہ محبت کی داستان کو جس طرح کہانی میں تراشا، اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ تاریخ دان اس فلم یا وامق عذرا کے قصے کو یونانی ناول میتھیوکس اینڈ پارتھینوپ ان دا کورٹ آف پولیکریٹس اینڈ سیموس سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن شاید سٹوری ملتی ہو، کیونکہ انصوری کی لکھی ہوئی نظم قبل از اسلام کا زمانہ ظاہر کرتی ہے، جبکہ یونانی ناول پوری طرح یونان کی عکاسی کرتا ہے اور اس کا وجود 100-150 سال سے پرانا نہیں۔ اس کے علاوہ اس فلم کی ایک اور خاص بات اس فلم کے بعض سین کا رنگین ہونا بھی ہے۔ کہیں پر یہ فلم سیفیا کلر میں بھی تھی اور کہیں بلیک اینڈ وائٹ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو اس فلم کے کچھ حصے بعد میں کلر کیے گئے یا ان کو کلر ہی ریکارڈ کیا گیا، لیکن فلم کی سٹوری اور پکچرائزیشن اتنی شاندار تھی کہ اس چیز کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جائے گا۔ ناظرین، بعض ویب سائٹ میں اس فلم کے حوالے سے زمرد اور تالش کا نام بھی لیا گیا ہے، مگر اس فلم میں دونوں رتی بھر موجود نہیں۔ اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس فلم کے گانے تنویر نقوی، طفیل ہوشیار پوری، سیف الدین سیف اور منشی ظہیر نے لکھے، جن کا بے مثال میوزک ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دیا۔ گلوکاروں میں نور جہاں، نسیم بیگم، نذیر بیگم، سلیم رضا اور احمد رشدی شامل تھے۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کے گلوکاروں پر۔ 11 گانوں پر مشتمل اس فلم میں نور جہاں کے اے جانم گائے جوانی دم بدم، یہ گانا اس فلم میں ایمی منوالا پر پکچرائز کیا گیا۔ آرام جاں روح رواں میری وفائیں تجھے بلائیں، یہ گانا اس فلم میں نیلو پر عکس بند ہوا۔ میری وفائیں تجھے بلائیں، سن دھڑکتے دل کا فسانہ سن لے۔ اور ناظرین، میڈم نور جہاں کا گایا ہوا مشہور زمانہ گیت کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، یہ گیت بھی اداکارہ نیلو پر فلمایا گیا۔ سب داغ دل چراغ بنا کر جلا دیے، یہ گیت بھی اداکارہ نیلو پر شوٹ ہوا۔ سلیم رضا کا وہ مشہور زمانہ گیت جو آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے اور تنویر نقوی کی بے مثال شاعری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جانے بہاراں رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن، اور یہ میرا فیورٹ ہے، یہ گیت اداکار اعجاز پر پکچرائز ہوا۔ جانے بہاراں رشک چمن غنچہ دہن سیمی بدن،
ہے جانے من. گم ہوئے راستے کھو گئی منزلیں، یہ گیت بھی اداکار اعجاز پر پکچرائز کیا گیا. گم ہوئے راستے کھو گئی منزلیں، زندگی کا حسین کارواں لٹ گیا. یہ سناٹا، یہ تنہائی، یہ نقشہ شام فرقت کا، یہ گیت اداکار اعجاز پر پلے بیک کیا گیا. یہ سناٹا، یہ تنہائی، یہ نقشہ شام فرقت کا، خیال آنے لگا بام کو عذرا کی مصیبت کا. احمد رشدی اور نسیم بیگم کا دل یوں 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 ہوتا ہے، یہ گیت اداکار نظر اور تمنا پروین پر شوٹ ہوا. دل یوں 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 ہوتا ہے، دل یوں 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 ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے دل یوں 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 یوں. سلیم رضا اور نور جہاں کا حسین چاند سے یہ پیام کہہ دینا، یہ گیت اداکار اعجاز اور اداکارہ نیلو پر پکچرائز کیا گیا. حسین چاند سے یہ پیام کہہ دینا، ہر ایک سانس پہ ہے تیرا نام کہہ دینا. اس فلم کا ایک بے مثال میوزیکل گیت نسیم بیگم اور نذیر بیگم کا گایا ہوا ادھر بھی دیکھیے پھول سے لب چندن سا بدن، یہ گیت اداکارہ صبا، اداکارہ پنا اور مشہور بیلے ڈانسر کیتھرین پر پکچرائز کیا گیا. پھول سے لب چندن سا بدن، ہوش ربا آنکھوں کا چلن، کہہ دیکھیے ادھر بھی دیکھیے. سلیم رضا اور نور جہاں کا شرما کے ہم سے آنکھ ملانے کا شکریہ، یہ گیت اداکار اعجاز اور اداکارہ نیلو پر فلمایا گیا. شرما کے ہم سے آنکھ ملانے کا شکریہ، دل ہم تو دے رہے تھے چرانے کا شکریہ. اور ناظرین آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اس فلم میں 11 نہیں 12 گانے شامل تھے. ایک گانا شاید کاپی رائٹ کی وجہ سے میوٹ تھا جو اداکار علاؤالدین اور پنا پر فلمایا گیا. اس کے علاوہ اس فلم کی خاص بات کہ اس کے ایک گانے کے لیے خاص طور پر ایک غیر ملکی بیلے ڈانسر کو بلایا گیا جس کا نام کیتھرین تھا. ناظرین اس فلم میں انفرادی طور پر نور جہاں نے 4، سلیم رضا نے 3 سولو گیت گائے، جبکہ احمد رشدی اور نسیم بیگم نے 1، سلیم رضا اور نور جہاں نے 2، نذیر بیگم اور نسیم بیگم نے 1 گانا گایا. اس کے علاوہ ایک 12واں گانا جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو میوٹ تھا. ناظرین میں نے کوشش کی کہ اس لاجواب فلم کی سٹوری بیان کرتے ہوئے اس کا ایک بھی گوشہ میں کھونے نہ دوں. میرے الفاظ کمزور ہوں گے، بیان کرنے کا طریقہ آپ کے معیار کا نہ ہوگا، مگر یہ فلم ضرور بے مثال تھی. یہ فلم 13 اپریل 1962 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں لاہور اور کراچی کے آڈینس سینما کے ساتھ ریلیز ہوئی. 28 ہفتوں کے بعد نہ صرف اس فلم نے سلور جوبلی مکمل کی بلکہ سال کی دوسری ہٹ فلم بھی قرار پائی. اور معاملہ یہاں تک نہیں رکا بلکہ 1962 کے نگار ایوارڈ میں بہترین آرٹ اور سیٹ ڈیزائننگ میں اس فلم نے ایوارڈ بھی وصول کیا، جس کے لیے ہم اپنے محترم سبسکرائبر جناب طاہر مسعود کے شکر گزار ہیں. تو ناظرین یہ تھا فلم عذرا کا ایک مکمل ریویو. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے. گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور نیچے چلتی ہوئی نیلی پٹی کو فراموش مت کیجئے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.